کہ کل سے لاک ڈاؤن یا رات 12 بجے سے لاک ڈاؤن، پورا ہندوستان اسٹک ہو گیا۔ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو راشن کے لیے ریکویسٹ کرتے دیکھا جن کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی موجود ہے، لیکن رینٹ پر ان کے پاس وہ پراپرٹی چلتی تھی، کوئی رینٹ پر آنے والا نہیں تھا، لینے والا نہیں تھا، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے پاس کیش بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ تکلیف کے اندر گرفتار تھا۔ یہاں سے ہمیں ایک ذہن ملتا ہے، ہم نہیں جانتے کل کیا حالات ہونے والے ہیں، ہم نہیں جانتے پرسوں کیا حالات ہونے والے ہیں، ہم نہیں جانتے سڈنلی کیا چیز ہمارے سامنے آ جائے۔ اگر کوئی یہ تصور کر کے آگے دیکھا جائے گا، آج کی فکر کرو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن کے ڈائریکشن کو فالو نہیں کرتا، وہ اپنی طبیعت کے ڈائریکشن کو فالو کر رہا ہے۔ اسلام درمیانی چال چلنے کا حکم دے رہا ہے ہر چیز کے اندر۔ ایسا نہیں کہ اسلام صرف پیسے کے معاملے کے اندر درمیانی چال چلنے کی تعلیم دیتا ہو، اسلام عمل کے معاملے کے اندر، عقیدے کے معاملے کے اندر، معاشرت کے معاملے کے اندر، ایون یہاں تک کہ کسی سے دوستی بھی کرنی ہو، اس کے سلسلے میں بھی اسلام اعتدال کا قانون ہمیں عطا کرتا ہے۔ حد سے مت بڑھو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ قوم جس کے 80% لوگ جہالت کی وادیوں میں بھٹکتے ہوں، اس قوم کو زیب نہیں دیتا کہ اپنی شادیوں اور فضول خرچیوں کے اندر لاکھوں اور کروڑوں کی دولت کو اڑا دے۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ میں اپنی شادی میں 20 لاکھ کا ڈیکوریشن کرتا ہوں، میری کمائی کا ہے، تو میں آپ کو ایک چیز خاص طور پر بتا دوں، کمائی آپ اپنی طرف جو منسوب کرتے ہیں، لیکن میرے مولا نے روزی دینے کا معاملہ آپ کے کسب پر نہیں، اپنے کرم پر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو روزی دی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم بال تو گر ہی رہے تھے۔ میں نے کافی چیزیں ٹرائی کی، پھر میرے ڈاکٹر نے کہا کیش کنگ ہے ہیئر فال ایکسپرٹ۔ اس کا ریولیوشنری ڈیپ روٹ کوم بالوں کی جڑوں تک تیل پہنچائے۔ میرے بال صرف جھڑنا بند نہیں، نئے ہم نے ان کو روزی دی، ورنہ ہم سے زیادہ محنت کرنے والے مزدور ہیں۔ ہم تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر کے مہینے کا لاکھوں کما لیتے ہیں، مزدور اپنی پیشانی سے پسینہ ٹپکاتا بھی ہے اور منو سامان اٹھا کر نکلتا ہے، لیکن شام ہوتے ہی ایک وقت کی روٹی حاصل کرتا ہے۔ تو میں آپ کو عرض کروں، ہمیں جو کچھ مل رہا ہے یہ مولا کے کرم سے مل رہا ہے، اس کے فضل سے مل رہا ہے۔ یہاں قرآن کی روشنی میں ایک تھوڑا سا سمجھا دوں آپ کو، کبھی بھی لائف کے اندر عزت ہو، دولت ہو، ترقی ہو، شہرت ہو، ناموری ہو، کامیابی ہو، اسے اپنی طرف منسوب کبھی بھی مت کرنا کہ یہ میرا کمال ہے، کبھی بھی نہیں۔ اس لیے کہ قرآن مقدس میں رب قدیر نے واضح لفظوں میں فرما دیا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھلائی بھی تمہیں پہنچے وہ اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے، تمہارا کوئی کمال نہیں، اللہ کا کمال ہے۔ اس کو میں قرآن شریف کی روشنی میں سمجھاؤں، بہت سارے لوگ اپنے گھر کے دروازے پر ھذا من فضل ربی لکھتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی فیکٹری کے دروازے پر ھذا من فضل ربی لکھتے ہیں، بہت سارے بنگلوں پر ھذا من فضل ربی لکھتے ہیں، دکانوں پر ھذا من فضل ربی لکھتے ہیں۔ کبھی اس کے پس منظر پر آپ کی توجہ گئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت بلقیس کو لانے کا حکم دیا تو آپ کا ایک صحابی حضرت آصف برخیہ جو محفل کے اندر موجود تھے، انہوں نے عرض کیا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک کے جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس لا کر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ سینکڑوں میل کی دوری پر تخت بلقیس تھا اور ٹنوں وزن کا تخت بلقیس تھا۔ حضرت آصف کہتے ہیں کہ پلک کے یوں جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے تخت بلقیس لا کر کے رکھ دوں گا، اور لا کر رکھ دیا۔ میں ہوتا، آپ ہوتے،
तो फूले न समाते कि हमारे स्टूडेंट का जब ये हाल है तो हमारा हाल क्या होगा। ये तो हमारे शागिर्द का कमाल है, ये मेरे पास पढ़े हैं, ये मेरे मानने वाले, मेरे फॉलोअर हैं। जब इनकी ताकत इतनी है तो मेरी ताकत क्या होगी। लेकिन नहीं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मिजाज दिया। जैसे ही ये मामला हुआ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने I'm here at Volvo to find out what is the ultimate safety test. These are the side and frontal crash tests. Pretty brutal. Now this is the big one, the 100-foot drop. So is this the ultimate safety test? Well, it depends whether you... फोन पे बात कर रही हैं? हाँ, कैसा रहेगा अगर बात करते करते हजारों कमा सको? पर कैसे? अपना ऐप डाउनलोड करो, जाने माने कॉल सेंटर्स में काम करो और बैठे बैठे कमाओ 30 से 40 हजार। तो मैडम, अगर पूरा करना है जॉब का सपना तो डाउनलोड करो अपना। फौरन अर्ज किया, हाजा मिन फज़्ल रब्बी, ये न इनका कमाल है न मेरा कमाल है, ये मेरे रब का फजल है। और फिर उसके बाद के जुमले को हमें और आपको समझना है। बहुत बड़ा पैगाम है उसके अंदर, बहुत बड़ा पैगाम है। और वो पैगाम क्या है कि जब कभी तुम्हें कोई चीज नसीब हो जाए, चाहे वो दौलत हो, चाहे शोहरत हो, चाहे ताकत हो, चाहे तवानाई हो, चाहे कामयाबी हो, तो इसको समझ लेना चाहिए, जिसको आगे कुरान में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जुमलों के अंदर अल्लाह ने इस तरह से फरमाया, लियबलुवनी अशकुरु अम अकफुर। मेरा मौला मुझे आजमाना चाहता है कि मैं शुक्र अदा करता हूं या नाशुक्री करता हूं। एक सोच कुरान ने अता की कि जिस रब ने तुम्हें कमाल अता किया, वो रब तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है कि ये बंदा जिसे मैंने इतना अता किया है, ये शुक्र अदा करता है या नाशुक्री करता है। नाशुक्री क्या है? उसके कानून के खिलाफ यूज करना ये नाशुक्री है, और उसके कानून के मुताबिक इस्तेमाल करना ये शुक्र है। एक मिजाज कुरान ने हमें अता कर दिया कि दौलत मिले, इख्तिदार मिले, शोहरत मिले, कामयाबी मिले, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। और ये याद रखा जाए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जब कुछ देता है तो फिर वो इम्तिहान में गिरफ्तार करता है। न देकर भी इम्तिहान लेता है और देकर भी इम्तिहान लेता है। दोनों में इम्तिहान है। देकर इम्तिहान इस एतबार से कि देखो मेरा बंदा शुक्र अदा करता है कि नहीं करता, और न देकर इम्तिहान ये कि मेरा बंदा सब्र करता है कि नहीं करता। दोनों में इम्तिहान है। आज आलमी सतह पर हम देखें, हम अगर सऊदी से शुरू करें तो आप देख सकेंगे कि दौलत उनको इतनी मिली कि जमीन सोना उगल रही, पेट्रोल उगल रही, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी वहां पर ऐसी नहीं जिस यूनिवर्सिटी में दुनिया के हर मुल्क के लोग जाकर के अपनी इल्मी तशनगी को बुझा सकें। क्या किया उन्होंने दौलत का? ऐश कदे तामीर किए। बच्ची आई, मुझे ये सीलिंग पसंद नहीं है, ये पीयूपी पसंद नहीं है, बने हुए 1 घंटा हुआ हो या 1 दिन हुआ हो, तोड़ डालो, जैसा बीवी कहती है, बच्ची कहती है, बना डालो। इस तरह से हमारी कौम ने अपने पैसों को मिल्लत की तामीर की बजाय तायुशात के अंदर खर्च कर दिया। आज हमारी कौम का 80% तबका नाने निमशबी के लिए परेशान है, रात की रोटी के लिए परेशान है, मुलाजिमत के लिए परेशान है, दर बदर की ठोकरें खाता हुआ नजर आता है, बच्चियां शादियों के लिए परेशान। और अभी आपके शहर के अंदर कल ही की बात है, ऐसे झोपड़पट्टी के अंदर आग लगी जहां 40 झोपड़े जल करके खाकस्तर हो गए। उनके घर के अंदर शादी की जो चीजें मौजूद थी सब जल करके खाकस्तर हो गईं। उन्हें क्या खबर थी कि एक शॉर्ट सर्किट की बुनियाद पर उनके मुस्तकबिल के सारे मंसूबे खाक में मिल जाएंगे। हमने कब ये सोचा कि हम अपनी मिल्लत को उठाएं?
ہم نے کب یہ سوچا کہ ہم اپنی قوم کو جو سرمایہ قدرت دے رہا ہے اس سرمایہ کا استعمال اعتدال سے ہم کرتے ہوئے، درمیانی چال چلتے ہوئے، ہم اس طریقے سے اس سرمایہ کا استعمال کریں جس کی وجہ سے قوم اٹھ سکے، ہماری نجات کا سامان ہو سکے؟ نہیں، ہم نے نہیں کیا۔ ہمارے پاس دولت آئی، اسے ہم نے اپنی ملکیت سمجھی، اور ہم درمیانی چال چلنے کی بجائے افراط و تفرید کے شکار ہو گئے اور اوور ہم نے اسمارٹ بننے کی کوشش کی۔ نتیجتاً آج پوزیشن یہ ہے کہ آپ معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے اپنی شادیوں کے اندر لاکھوں کروڑوں خرچ کیے ہوں گے، لیکن آج ان کی پوزیشن خود دوسروں کے یہاں جاب کرنے کی ہے۔ میں نے جے پور کے اندر اسٹون کے بڑے بڑے بزنس مین کو ابھی رکشہ چلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا کبھی ان کو یہ خیال تھا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا؟ اسلام نے اسی لیے کہا ہے کہ آپ اعتدال کی راہ چلو۔ آپ کو نہیں معلوم کہ کب کیسے حالات آئیں، آپ کو نہیں معلوم کہ کب سچویشن کیسی بن جائے۔ آپ کو ہمیشہ سچویشن کے حوالے سے